بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے پہلے حصے کے چھٹے سبق یعنی وصال نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی باحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ یہ اضافی معلومات پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs ہیں یہ۔ نمبر 1، جس مہینے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا؟ صفر المظفر۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا تعلق ہے عورتوں، غلاموں اور نماز سے۔ نمبر 3، وصال سے ایک دن قبل نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل انجام دیا؟ تمام غلام آزاد کر دیے۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر تبسم فرمایا؟ ملاقات کی بشارت پر۔ نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا چاشت کے وقت۔ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ شارٹ کوئسچن آنسرز ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اپنے الفاظ میں بیان کریں، تو ہیڈنگ لگائیے گا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، ہیڈنگ ضرور لگائیے گا جہاں ضرورت ہو، اور اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیجئے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات شروع ہوئے تو سر مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسواک لے کر حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا، پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، ان کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی اور کس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کی، اور حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا۔ تیسرا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کیا ارشاد فرمایا جس سے وہ پہلے غمگین اور پھر خوش ہوئیں؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس بیماری کی وجہ سے میرا وصال ہو جائے گا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غمگین ہو گئی۔ دوسری مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے تم ہی مجھے سب سے پہلے ملو گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔
تو یہ اضافی معلومات تھی، اس لیے میں نے اس کا کلر تبدیل کر دیا۔ اس طرح کی معلومات اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ چوتھا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند لمحے پہلے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا؟ جواب، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند لمحے پہلے حسنین کریمین یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، ان کو چوما اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پانچواں سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ جواب، یہ ہیڈنگ لگا لیجئے گا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ اور اس کے بعد جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کا اندازہ درج ذیل احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجتے ہوں گے، ترمذی حدیث نمبر 484۔ اور دوسری حدیث ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ اب اس میں ایک تفصیلی جواب ہے، ٹھیک ہے۔ سوال ہے، وصال نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو بالکل آپ سینٹر میں ہیڈنگ لگائیے گا وصال نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سائڈ میں ہیڈنگ لگائیں مرض کا آغاز۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، 29 صفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ یعنی بروز پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ وصال سے 4 دن قبل کا احوال، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض بڑھ گیا، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے فرائض یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی نے امامت کے فرائض ادا فرمائے۔ اگلی ہیڈنگ لگائیے گا، وصال سے 1 دن قبل کا احوال۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں، یکشنبہ یعنی اتوار کے دن سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ ان کی تعداد بعض روایات میں 40 بیان ہوئی ہے۔ گھر میں نقد 7 دینار موجود تھے، وہ غرباء میں تقسیم کر دیے۔ تو یہ اضافی معلومات ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا، میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6729۔ آخری دن کا احوال، حیات مبارکہ کے آخری دن فجر کی نماز کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے پردہ اٹھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھتا دیکھ کر تبسم فرمایا۔ یار غار رضی اللہ تعالی عنہ دوران نماز ہی ادباً پیچھے ہٹنے لگے تو رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی، اپنی نماز توڑنے ہی والے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، صحیح بخاری حدیث نمبر 4448۔ لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان کے کان میں 2 مرتبہ کچھ ارشاد فرمایا۔
پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس بیماری کی وجہ سے میرا وصال ہو جائے گا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غمگین ہو گئی۔ دوسری مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے تم ہی مجھے سب سے پہلے ملو گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہے۔ آخری لمحات، جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لکھ لیجئے گا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات شروع ہوئے تو سر مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسواک لے کر حاضر ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا، پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، پھر چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے، ترجمہ: اے اللہ مجھے بلند رفیق سے ملا دے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔